الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. اللہ تعالیٰ نے اسلام احسانات کا مجموعہ بھیجا ہے. جملہ احسانات اور دونوں جہانوں کی جو عزت اور شرف ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جمع کیا ہے. اور اسلام خوبیوں کا نام ہے اور ان میں کوئی قبح اور عیب نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے خود دین کو اپنا پسندیدہ مسلک اور مشرب بنایا ہے. اور ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دین اسلام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. دنیا کی مخلوقات جب کوئی انتخاب کرتی ہے کسی چیز کا چناؤ کرتی ہے تو جس قدر اس کی عقل تجربہ اور حکمت ہو اسی طرح وہ چناؤ اور انتخاب مثالی ہوتا ہے. ایک قابل انسان ذی تجربہ آزمودہ زمانہ جہاندیدہ وہ جس قدر اچھا انتخاب کرے گا ایک اناڑی اور بے فکر انسان ایسا انتخاب نہیں کر سکتا. پھر ایک خدا رسیدہ انسان جو انتخاب کرے اس میں للہیت اور تقوی اور رضا الہی کی چاشنی بھی موجود ہوگی. پھر اگر کوئی پیغمبر انتخاب کر لے کیونکہ پیغمبروں کا طبقہ مخلوقات کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے. یہاں تو انتخاب دین کا حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے. کسی چیز کی اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی قائم نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی افکار اور نظریات انسان کے قد کاٹ کے ساتھ اتار و چڑھاؤ کرتے ہیں.
خوشی کی حالت میں ایک قابل انسان کی حالت اور ہوتی ہے اور غصے اور غم کے وقت علیحدہ ہوتی ہے. دونوں وقتوں کا علیحدہ علیحدہ ظہور ہوگا مکارم کے اعتبار سے، محاسن کے اعتبار سے. انسان پر بوجہ مخلوق ہونے کے اتار و چڑھاؤ آتا ہے. بھوک کی حالت میں اس کی گفتگو کمزور ہوتی ہے. پیاس جب اسے لگی ہو تو دنیا کی کوئی عیش اور لذت اسے آرام نہیں دے گی. پیٹ جب بھر جائے تو اور طرح تناؤ کا شکار ہو جائے گا. جب یہ متمول ہوگا تو اس کی باتوں میں بڑائی ہوگی. جب یہ فقیر اور مسکین ہو جائے گا تو اس کی باتیں معیار سے گر جائیں گی. انسان ایک حالت پہ کہاں رہ سکتا ہے؟ یہ تو تھا ہی نہیں ہے اور پیدا کیا گیا. اور کس چیز سے پیدا کیا؟ آمیزش اس کی مٹی کی ہے، فطرت اس کی خون کے خلاصے کی ہے، اور مبدا اس کا ایک ایسا پانی ہے جو قابل ذکر نہیں ہے. راستے اس کے تنگ و تاریک ہے. دنیا اس کی چند روزہ ہے، صبح و شام اس کے علیحدہ ہے. ایک حالت پر قائم رہنے والا رب العزت ہے. اللہ جل جلالہ تغیر و تبدل سے، حدوث سے، عجز سے، مسکنت سے، کمزوری سے، نیازمندی سے ما وراء الورا جل وعلا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان و صفات و اسماء میں کوئی عیب اور قبح نہیں ہے. سب کے سب کمالات ہے، نعوت مقدسہ ہے، تقدس حسب ذات الوہیت ہے، بڑائی اور عظمت اس کی شان ہے. رحمت اور غضب دونوں پر قابو رکھتے ہیں. رحمت غالب رہتی ہے اس کے غیظ و غضب پر. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہر وقت سربلند ہے. اللہ کا ہر فیصلہ امر و نہی حکمت آموز ہے. حق سبحانہ و تعالی عظیم جلالت الوہیت کے ساتھ اپنے عباد پر مہربان ہے. اس مہربانی کے تحت انسان کو خلقتی برتری عطا کی، روحانی پرورش اور تربیت کے لیے انبیاء اور مرسلین بھیجے جو انسانوں ہی میں سے ہے لیکن اعلیٰ معیار کے انسان ہیں. اس کی بیماری کے لیے حکمت اور طب پیدا کیا. اس کے بھوک اور پیاس کے لیے اور ضروریات بشریت کے لیے قوام حیات پیدا فرمایا ہے. ہر موسم کے اعتبار سے ہر علاقے اور ہر مخلوق کے تقاضے کے مطابق رزق رسانی، روزی رسانی فرماتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. تمام زندہ سروں کا خالق اور رزاق ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ. صرف رازق نہیں بلکہ رزاق ہے. جن چیزوں کی طرف ہمیں خیال نہیں ہے اس کا بھی انتظام فرماتے ہیں. ہڈیوں میں ایک خاص قسم کا گودا پیدا کرتا ہے،
وہ سوکھ جائے تو ہڈیاں بج بج کے ٹوٹنے لگتی ہیں۔ جسم کو جس قدر توانائی درکار ہے ان سے انسان میں اعتدال ہوتا ہے، اگر اس میں کہیں بھی حدت اور بڑھتی پیدا ہو گئی تو انسان کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس لمحے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک مختلف اوقات میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت و صیانت کے لیے 4000 فرشتے مقرر، 4000 ملائک اور ایک ملک پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ اتنا بڑا فورس، پروٹوکول امریکہ کے صدر کے لیے بھی نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں۔ وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چھوٹی سی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے جسم میں اللہ کا ایک نظام پایا جاتا ہے۔ پھر سر میں دماغ رکھا ہے، سب سے بالا ہے، سوچ فکر اس کا تابع ہے۔ سینے میں دل پیدا فرمایا ہے جو سلطان ہے اعضائے رئیسہ کا۔ الا ان فی البدن مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا پیدا کیا، جب وہ ٹھیک ہو تو سارا نظام ٹھیک چلے گا، اور جب وہ بیمار پڑ جائے سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں اچھی طرح سن لو، اس کا نام دل ہے۔ دل کے سامنے پورے جسم کا خون پیش ہوتا ہے، 34 سیکنڈ میں 55,000 مرتبہ اس میں حرکت پائی جاتی ہے، 34 سیکنڈ میں۔ اور خون خاص طریقے سے آرڈر پر صاف کرتا ہے۔ کچھ حصہ جو بینائی سے متعلق ہے وہ آنکھوں کی طرف جاتا ہے، کچھ حصہ دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے وہ سر پہ چلا جاتا ہے، کچھ حصے کا تعلق سننے سے ہے وہ کانوں کی رگوں میں پہنچتا ہے، کچھ خون ایسا ہے جس کا تعلق جبڑوں سے جس کی وجہ سے دانت قائم ہے، زبان سے جس کی وجہ سے قدرت گویائی ہے۔ یہ خون صاف ستھرا وہاں پہنچتا ہے، نہ اس میں مرچ جائے گا، نہ گھی جائے گا، نہ گوشت کا اثر ہوگا۔ خون کے کچھ حصے اعضاء کی حرکت کے لیے ہے، صلاحیتوں کے لیے۔ آنکھ کا کام بالکل علیحدہ ہے، یہ جسم کا کوئی اور حصہ نہیں کر سکتا۔ کان میں جو مادہ ہے سننے کا کسی عضو کا کام نہیں ہے۔ چمڑے اور گوشت، لحم اور شحم اور بالوں تک کی زندگی کے قیام کے لیے اس کا انتظام کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا شان و عظمت والا ہے اللہ بزرگ و برتر، جو تمام کے تمام مخلوقات کے سب سے بڑے پیدا کرنے والے۔ انسانوں کی قسمیں فرمائی، کچھ لوگوں پر خیر غالب ہے، انہیں متقی پارسا اولیاء بنایا،
کچھ لوگوں پر شر غالب ہے، وہ عموماً شیطان کے آلہ کار رہتے ہیں اور نفس کے گرفت میں رہتے ہیں۔ ان کی سرزنش فرمائی اولئک کالانعام، یہ آدمی ہے یا جانور ہے۔ کچھ لوگوں نے خراب اعمال، خراب صحبت، خراب لوگوں کے پیغامات لا کے پھیلانے کی وجہ سے شیطان بن گئے۔ فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہے اور شیطان ان کو اپنے جیسے کاموں میں لگایا رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے ارادے سے کسی قسم کا گناہ خدا کو ناراض کرنے والا فعل نہیں کرتے، ان کو فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ خدائی جماعت ہے، یہ اولیاء الرحمن ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور ان کی قابل قدر اخلاق اور صفات بیان فرمائی۔ جو لوگ نفس اور شیطان کی گرفت میں رہتے ہیں انہیں کامل تنبیہ فرمائی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ چھوڑے اس کو، میرے حوالے کرے۔ جب میں نے اس کو پیدا کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا، ایک تن و تنہا چیز تھی، اس کو میں نے مال دیا، بیٹے دیے اور بڑے ساز و سامان دنیا کا دیا، اب یہ میری مخالفت پہ اتر آیا ہے۔ آہا، اور کس شان سے رب العزت ان کو سمجھاتے ہیں اور پھر ان کی فکر و سوچ تک پر گرفت کرتے ہیں۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس نے سوچا اور ایک پروگرام بنایا، وہ تباہ ہو جائے، کتنا غلط سوچا، کیا غلط پروگرام بنا رہا ہے۔ ثم قتل کیف قدر، یہ پھر تباہ ہو جائے، یہ بار بار تباہ ہوگا، یہ خدا کے دین اور خدا کے دین والوں کے خلاف پروگرام بناتا ہے۔ اور اس کی پوری شکل بتا دی، کس نے سر اٹھایا، دیکھا، سوچا، پھر تیوری چڑھائی اور پھر کہا کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں اس کو بہت خطرناک قسم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ سقر جہنم کی ایک ایسی قسم ہے جس سے روزانہ 70 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ سأصلیہ سقر، اس کو میں ایسے سقر میں ڈال دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا ہے وہ عذاب کس طرح ہے، وہ آگ کس طرح گرم ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ کچھ چھوڑے گی نہ اس سے کوئی چیز بچے گی۔ لواحۃ للبشر، اس کی شکل بگاڑ دے گی۔ علیہا 19، اور وہاں ہمارے 19 فرشتے تیار کڑے ہیں اس قسم کے لوگوں کو آگ میں دھکیلنے کے لیے۔ اعاذنا اللہ منہا وإیاکم، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ مصطفی صفات رکھتے ہیں اور جو خلق میں جمیل ہے اور سیرت میں پاک ہے، ان کے متعلق بھی قرآن تذکار کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی کھٹکا ہوگا اور نہ کوئی ملال لاحق ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان کی وجہ سے گناہوں سے بچتے رہے۔
صرف گھر خریدنا تو نہیں، گھر میں رہنا بھی ہے. صرف شادی تو نہیں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے. صرف اولاد پیدا ہونا نہیں ہے، ان کی تربیت و تعلیم سب سے اہم مسئلہ ہے. الذین آمنوا، یہ لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ایمان کے خلافیات سے بچتے رہے. اللہ اکبر. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے مبارکبادی ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے فیصلے اٹل رہیں گے، وہ کبھی بھی معیار سے اتریں گے نہیں. اللہ نے جو کہا ہے وہ برحق ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی فضول باتوں سے آپ غمگین نہ ہو. کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت معیار کی ہوتی ہے، اور ان کو پیغمبر کو بھی کہا کہ ان کی باتیں سنیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان صحابہ سے مشورہ کریں. جو یہ کہے آپ غور سے سن لیں، سننے کی باتیں. بات میں فرق ہے. ایک بات ایسی ہے جو ایمان مضبوط کرے، اور دوسری بات ایسی ہے جو ایمان اڑا دے. عموماً لوگ جب تربیت سے محروم ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے. جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ، خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی. وما يلفظ من قول، یہ منہ سے لفظ نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ہمارے فرشتے لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں. توبہ توبہ. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک بات کہی ہے بس گزر گئی، گزرتی کہاں ہے، وہ جمع رہتی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو نام عمل گلے میں لٹکا دیں گے. ہر انسان کو نام عمل گلے میں لٹکا دیں گے. اور پھر اقرا کتابک، اس کو کہے گا پڑھنا. ہاں یہی باتیں تو آپ کرتے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو ان سے انعام و اکرام لینے کے لیے. آپ کو اپنی باتوں کا پتہ تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی باتوں کا آپ خود حساب کر کے بتائیں گے کہ تیری جیسی باتوں کی سزا کیا ہونا چاہیے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے دین کے مطابق بات کہی اس نے اپنے لیے بہترین دین کا انتخاب کیا، ہدایت پر ہمیشہ رہے گا، دین کی شیرینی اور چاشنی پائے گا. ومن ضل، جس نے گمراہی کی باتیں کی، گمراہی کا ماحول اختیار کیا، بے دینوں کو خوش کرنا چاہا، فإنما يضل علیہا، بس وہ گمراہی اس پر پڑے گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور جب اس گمراہ اور بے دین کو پکڑا جائے اور اس پر گناہ ڈالے جائے، کوئی نہیں ہوگا جو اس سے وہاں گناہ کا وزن کم کر لے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. توبہ توبہ. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم پیغمبر بھیج دے. پیغمبر آ چکے ہیں، زبردست کتاب قرآن لے کر کے آئے. پیغمبر تشریف لائے ہیں، 23 سال وحی کا دور گزارا ہے، اور اتنا بڑا لائحہ عمل چھوڑ گئے کہ قیامت تک کے جن اور انس کے لیے کافی ہے، اور کسی اور دین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
جس نے اسلام کے مقابلے میں کوئی اور چیز چاہی فلن يقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں بھی تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ ہر انسان جس سرزمین پر ہے اول وہ پابند ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کو رسول برحق اور نبی مرسل، نبی معصوم، کل کائنات کے جن اور انس کی ہدایت و ارشاد کے لیے کافی شافی پیغمبر مانے، اور ہر مومن اس بات کا پابند ہے کہ قرآن اور سنت کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے، ان کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنے زندگی کے تمام ضروریات میں، چھوٹے بڑے مسائل میں اپنا بڑا تسلیم نہ کرے، اور پھر یہ کہ دل سے اس کو مان لے، گرانی اور تنگی محسوس نہ کرے، تب جا کے یہ مومن سمجھے جائے گا۔ جس قوم اور قبیلے کا انسان ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے ہاں قیمتی و بیش بہا ہے۔ رنگ اور نسل، زبان اور قوم اور قبیلہ یہ اسلام کے متضاد چیزیں ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں بڑے اور چھوٹے قبیلوں میں ڈال دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ امریکن ہے، یہ برطانوی ہے، یہ جرمن ہے، یہ صرف تعارف کے لیے، یہ تعارف۔ یہ پنجاب کا باشندہ ہے، یہ سرحد کا رہنے والا ہے، یہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ سندھ کے باشندے ہیں۔ یہ حقیقت حقانیہ نہیں ہے، یہ حقیقت عرفیہ ہے، صرف پہچاننے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں عزت والا وہ ہوگا جو تقوادار بڑا ہو۔ اور پیغمبر نے کس مبارک زبان سے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کوئی برتری نہیں ہے عربوں کو عجموں پر، نہ عجمیوں کو عربوں پر، الا بالتقوی، مگر وہ جو اللہ کے ہاں بڑائی حاصل کرے اور اس کا ذریعہ تقوی داری ہے۔ کلکم من آدم وان آدم خلق من تراب، سب آدم علیہ السلام کی اولاد، اور آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی سے حوا کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان سے انسانوں کی تمام نسلیں چلائی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، واللہ سے ڈرو، رشتے ناتوں کا خیال کرو اور اسلام پر چڑھائی مت کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگہبان ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
اگر یہ ذہن نہ بنا اور وہ قوم، قبیلے اور زبان سے انسانوں کو اوپر نیچے کرنے لگے اور انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرنے لگے تو سخت اندیشہ ہے کہ پیغمبر پر عدم اعتماد نہ کرے اور پیغمبر کی پیغمبری دل میں نہ بیٹھے، کیونکہ پیغمبر بھی ہماری قوم قبیلے کے نہیں ہے بلکہ پیغمبر عربی النسل ہے، ہاشمی مکی حجازی تہامی عدنانی مدنی۔ پیغمبر کے تو اس طرح اوصاف آتے ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کے بڑے کمالات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افریقہ کے سیاہ فاموں کو اور ان میں سے ایک حبشی کو حضرت بلال کی ہستی کے ساتھ اور ان کے تعارف سے ایمان و اعمال کا مقام دیا ہے، اور بلال حبشی ہونے کے باوجود حضرت عمر ایک موقع پر کہتے صلی بنا سیدی، آپ نماز پڑھا لیں، ہمارے سردار ہیں کیونکہ ہمارے پیغمبر آپ سے بڑے خوش گئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ سفر پر رہتے تھے، تو غلام سے کہتے کہ دیکھو ایک صورت تو یہ کر کہ آپ ہی مہار پکڑے اور چلے اور میں اوپر ہوں۔ اس طرح ہم پہلے کرتے تھے جب پیغمبر نہیں آئے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ راستے تک میں مہار پکڑوں گا آپ اوپر ہوں گے، اور کچھ راستے میں آپ مہار پکڑے میں اوپر بیٹھوں گا۔ غلام کو پہلے سے کہا کہ دیکھو جاہلی اخلاق میں اور اسلامی اخلاق میں فرق کرنا ہوگا۔ پہلے ہم غلاموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، بازاروں میں بکتے تھے، غلام بھی اور کنیز، اور ان کے حقوق نہیں تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلاموں کے ساتھ بہترین برتاؤ اور عمدہ سلوک کر لو۔ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو تم پیتے ہو اس میں سے پلاؤ، اور جو کپڑا تم زیب تن کرتے ہو وہی کپڑا ان کو دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمت اور درود و سلام ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک موقع میں مدینہ منورہ میں جھگڑا ہونے لگا۔ جو حضرات ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ گئے تھے انہیں مہاجرین کہتے، اور جو وہیں آباد تھے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، گھر دیے، زمینیں دی، تمام مال و دولت میں ان کو شریک کیا، ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو ایک انصاری اور مہاجر میں تو میں ہونے لگی۔ حضرت جب اطلاع ہوئی آپ فوراً تشریف لائے اور فرمایا دعوہا فإنہا منتنا، یہ قوم اور قبیلے کے اعتبار سے نہ تولا کرو، یہ جاہلیت کی بدبودار باتیں ہیں۔ دعوہا فإنہا منتنا، رہنے دو اس کو، اس سے تو بدبو آ رہی ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے پیغمبر ماننے والے ہیں، اسلام کو زندگی کا لائحہ عمل ماننے والے ہیں، قرآن مجید کو رشد و ہدایت کا کامل دستاویز ماننے والے ہیں، ایمانیات اور اعمال کی بلندی سے بلا شبہ انسانوں کو عزت اور آفرینی نصیب ہوتی ہے۔
صہیب سے روم بلال از حبش و ابو جہل سے مکائی چبل جبیس. ہائے ہائے، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن بصری بصرے کا باشندہ ہے، بلال حبشے کا ہے، صہیب روم کا ہے، اور تینوں مسلمان ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے ہیں. اور ابو جہل مکہ کا باشندہ ہے لیکن لعین ہے، دشمن خدا اور رسول ہے. حسن سے بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیس. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے اور ہم جیسے دور افتادوں کو قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات نصیب فرمائیے. وقتی نام بڑھانے چڑھانے کے لیے کوئی ایسی ادا اختیار نہ کی جائے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہو اور اسلامی روایات کے ساتھ متصادم ہو. ایسا اندیا اور ایسا روش اس دن سے مردود ہے جس دن سے اللہ نے ارض و سما کی ہدایت کے لیے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے تمام انسانوں کو بلا تفریق کلمے کے لیے دعوت دی، اور جنہوں نے کلمہ استعمال کیا اور دل و جان سے تسلیم کیا انہیں آپ نے بشارت دے دی کہ یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. لا الہ الا اللہ. جو آیات میں نے خطبے میں پڑھی ہے ان میں ایک عجیب قصہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قبائل میں بڑے سخت تصادم رہتے تھے. جب دنیا کی قوت موجود ہو اور دینی تعلیم و تربیت نہ ہو تو انسان سے بڑا مفسد پھر کوئی دنیا میں نہیں. آج امریکہ اور برطانیہ چونکہ ٹیکنالوجی میں اور سائنسی ایجادات میں اور قوموں سے زیادہ ہے تو پوری دنیا کو زیر اثر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. انسانیت کے نام پر انسانوں کو تحت مشق بنا رہا ہے اور بظاہر انسانوں کی مدد کا اعلان کرتے ہیں اور حقیقت میں بلا وجہ یومیہ ہزاروں لاکھوں انسان ان کی وجہ سے موت کے گھاٹ اترتے ہیں. دولت ہو، ظاہری افراد ہو اور تعلیم و تربیت نہ ہو تو سخت نقصان کا اندیشہ ہے. کوئی شخص بھی اپنے آپ کو تعلیم و تربیت سے آزاد نہ سمجھے. پیغمبر نے اپنے بارے میں کہا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علوم عطا کیے اور خوب عطا کر رہا ہے. ادبنی ربی فاحسن تادیبی، زندگی کا گزران اور اس کے آداب بھی مجھے رب سکھاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے انک بأعیننا ووحینا، آپ ہماری نگاہ میں ہیں اور وحی کے مطابق آپ کو چلایا جا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے صراط مستقیم پر رہنے کے لیے کوئی شخص بھی دینی رہنمائی سے آزاد نہیں ہو سکتا. جس نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا اس نے جہنم کے بیچ میں اپنے آپ کو ڈلوایا. کھانے میں شریعت کے آداب لاگو ہے، پینے میں شرعی آداب ماننے ہیں، کپڑے پہننے میں، اتارنے میں، کپڑے کے رنگ ڈھنگ میں، اپنے جسم اور جسمانیت کے استعمال میں، اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ میں، بیوی کے ساتھ نباہ اور وفاق میں، اور اپنے غلام اور کنیز اور نوکروں کے ساتھ سلوک میں
خزانے محفوظ رکھنے میں، خرچ کرنے میں، ہر چیز میں اللہ کی شریعت کی پابندی فرض ہے۔ وہ دور جس میں ہمارے پیغمبر آئے وہ جاہلی دور کہلایا، کیونکہ اس میں لوگ تعلیم و تربیت کے معیار سے گر گئے تھے۔ وہ انسانوں کو مکھی اور مچھروں کی طرح قتل کرتے تھے، اور وہ غلط آوازوں میں مبتلا ہو کر دوسروں کی عزت لوٹتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، حرم میں طواف اور نماز ننگے ہو کر پڑھتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور تجارت کو وہ عیب سمجھتے تھے، لوٹ کسوٹ پر یقین رکھتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے معاشرے میں غلط تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اخلاق اس طرح ٹوٹ رہے ہیں۔ لوگ گھروں میں محفوظ نہیں، لوگ دکانوں میں، کارخانوں میں، بازار اور مارکیٹوں میں تا وقت کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زرین اقوال اور سنہری تعلیم ان پر لاگو نہ کیا جائے، ناممکن ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ محال است سادی کرائے صفا، تواں رفت جز پہ در مصطفیٰ۔ محال است سادی، ہو ہی نہیں سکتے اے شیخ سادی کہ کوئی سیدھا ہو کر کے چلے بغیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور رہنمائی کے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک قبیلے کا آدمی راستے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی ٹانگ ایسی پھیلائی اور کہا ہے کوئی میری ٹانگ پیچھے کرنے والا؟ دوسرے قبیلے کے آدمی نے دوڑتا ہوا آیا تلوار لے کے اور اس کی ٹانگ ران کے آخر سے کاٹ دیا، دور پھینک دیا۔ اس پر جھگڑا ہوا ہے دو قبیلوں میں، 100 سال تک اس میں اموات ہوئی۔ 100 سال تک کوئی ایک دن نہیں گزرا جس میں ان قبیلوں کے اندر میت نہیں ہوئی۔ اب یہ کوئی دعویٰ تھا اور یہ کوئی بات تھی؟ الحرب اول ما تکون فتیۃ تسعی بزینتها لکل جہولی۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں سیبویہ کے اشعار نقل کیے ابو الاسود کے۔ لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو معمولی سی چیز سے، اور جب بڑک اٹھتی ہے پھر کسی کے اختیار میں نہیں رہتی۔ اسلام کے جملہ تعلیمات صلح کی ہے، لوگوں کو جوڑنے کی ہے، لوگوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے۔ کسی بھی لیڈر اور کسی بھی انسان کو کسی بھی عنوان سے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں میں باہم نفرت کی بیج بوئے۔ لیڈر، رہنما، خواہ دنیا کی تنظیم کا ہو یا دین کا، اس کا پہلا کردار یہ ہوگا کہ لوگ آپس میں شیر و شک کر رہے ہیں، لوگ آپس میں ایک جیسے بن کر کے زندگی گزارنے لگے۔ اور یہ فرائض منصبی اور یہ شرف مقام اور یہ بے تحاشا عظیم عزت اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں رکھی ہے۔ آپ نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور ان قبائل کا حال دیکھا، سب سے پہلے آپ دونوں کے پاس گئے اور ان کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں جنگ ختم کرنے پر رضامند کر لیا۔ بعض صورت ایسی ہے کہ ایک قبیلے نے کچھ مانگا، دوسرا قبیلہ نہیں دے رہا تھا، تو آپ نے کہا ہم ادا کرتے ہیں، لیکن آپ صلح کر لیں، ہم بیت المال سے دیتے ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شیطان بیچ میں گھس گیا اور اس نے کہا، ایک قبیلے کو کہا کہ آپ کا وہ فلان جو تھا نا بڑا اچھا تھا، وہ کیسے مرا ہے؟ انہوں نے کہا ان لوگوں نے مارا ہے۔
और इस कबीले के एक मकतूल का नाम लिया कि वो ही बड़ा प्यारा था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा तजुर्बाकार था, वो कैसे कहा इन लोगों ने मारा है। और ये कहकर दोनों तरफ से तलवारें बाहर आ गई। कुरान उसका जिक्र करता है, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम तो जहन्नम की खाई पर खड़े थे, फअनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ने तुम्हें वहां से छुड़ाया, अब फिर दोबारा उस हरकत में लगते हो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, यूं अल्लाह बयान फरमाते तुमको आयतें, लअल्लकुम तहतदून, तुम्हें हिदायत पर रहना चाहिए। अल्लाह ताला कुल आलम के मुसलमानों को अमन, सुकून, इज्जत की जिंदगी अता फरमाए। खासकर हमारे मुल्क में और इस शहर में अल्लाह रब्बुल इज्जत अमन के माहौलियात पैदा फरमाए। इंसानों की इज्जत व आबरू, मुसलमानों की आन बान, एक मुस्लिम का दूसरा मुस्लिम हमदर्द और खैर ख्वाह बने, और उनमें ऐसी हम आहंगी हो जिस तरह कुरान और सुन्नत मांग रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम बदमज़गी और उसके ज़राए और असबाब अपने फजल से सर्द फरमाए। वाखिर दावाना अल्लाह।
لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى ألا كلكم من آدم وإن آدم خلق من تراب وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفحہ سیدھی فرما لیجیے مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کے بہترین آداب ہے بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نمازیں پڑھنا اور اس کا عادی ہونا نماز کے ثواب سے محروم ہونے کا باعث ہے صفحہ سیدھی فرما لیجیے صفحہ سیدھی کرنا نمازیوں کا اولین فریضہ ہے صف سیدھی ہو نماز کی قبولیت اور نماز کی بہتری نصیب ہوتی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ہمارے مخلص دوست ناصر مشواڑی کے بھائی یاسر نوجوانی میں کل اچانک انتقال کر گئے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے دیگر مسلمان جہاں کہیں کل مرے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے بیماروں کو رب العزت صحت شفا دے مسلمانوں کی باہم شکر رنجی دائمی محبت میں تبدیل فرمائے مسلمانوں کے ماحول سے دنگ و فساد رفع دفع فرمائے مسلمانوں کو اللہ کلمے کی برکت سے باہم شیر و شکر بنائے تفرقہ اور اختلاف تباغض و تحاسد سے اللہ اسلامی معاشرے کو پاک فرمائے اللہ اپنے فضل و احسان سے مسلمانوں کے دونوں جہان منور فرمائے پورے عالم کے مسلمانوں کی پریشانی دفع فرمائے جہاں کہیں مسلم آباد ہے اللہ عزت و آبرو کے ساتھ
اور اس کی حفاظت کے ساتھ سربلندی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں، نہ نمازی کے آگے گزرے اور نہ آ کے بیٹھے، نمازی کو آرام سے نماز پڑھنے دیں، آواز ہر جگہ پہنچتی۔ نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ہدایت کے لیے آتے ہیں، اصحاب وحی ہوتے ہیں، البتہ رسول کی اپنی کتاب یا صحیفہ یا قوم مستقل ہوتی ہے۔ بندے نے ایک پلاٹ اس غرض سے خریدا تھا کہ اس کو فروخت کریں گے یا مکان بنا کر فروخت کریں گے، اس پر 2 سال گزرے، زکوٰۃ ادا کرتا رہا۔ اب تیسرے سال کی ابتدا میں بندے کی نیت تبدیل ہوئی کہ پلاٹ کو بچوں کے لیے رکھے یا پھر ضروریات میں صرف کرے۔ آیا اب اوقات گزرنے پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ نہ پہلے زکوٰۃ تھی اور نہ اب ہے۔ وہ جو 2 سال آپ نے دی ہے وہ اللہ قبول کر لے، آپ کا احسان ہے۔ پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں آتی، یہ ارادہ کہ جب ضرورت ہوگی تو بیچوں گا، یہ تجارت نہیں ہے۔ اس طرح تو ہر مال کے بارے میں آدمی کہے گا، جس مکان میں رہتا ہے اس کے لیے بھی کہتا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئی تو یہیں بیچ دوں گا۔ اس سے تجارت نہیں بنتی، اور جب تک تجارت ہی نہ ہو زکوٰۃ نہیں آتی۔ تجارتی پلاٹ مکان وہ ہے جس کا یہی کاروبار ہو، خریدے بیچے خریدے بیچے۔ اس میں سے اگر کسی کے لیے نیت کر لی کہ رکھوں گا تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ اس مکان پر جو آپ نے کاغذ پر لکھا ہے، نہ پہلے زکوٰۃ تھی اور نہ اب ہے۔ لکھا ہے واحدہ نام رکھ سکتے ہیں، تابش نام رکھ سکتے ہیں، فارسی نام ہے لیکن جائز ہے۔ غیر ملکیوں سے کاروبار کرتے ہوئے کئی دفعہ ان کے تہواروں پر انہیں رسمی مبارکباد دیتے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر وہ تہوار اس طرح ہے کہ کوئی دنیاوی چیز ہے اور وہ ان کی مذہبی تبلیغ نہیں ہے، یا وہ تہوار ایسا ہے کہ ہمارے اسلام میں اس کی مذمت اور رد موجود نہیں ہے، تب تو ظاہرداری کرتے ہوئے مبارکباد خوشی میں شرکت جائز ہے۔ اور اگر یہ ان کی مذہبی چیز ہے اور یا یہ کہ ہمارے ہاں اس کا سخت رد موجود ہے، جیسے بت مندر ان کا صریح رد آ چکا ہے، ایسی چیزوں پر مبارکباد سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور اس شخص کو دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا ہے اور نکاح بھی دوبارہ کرانا ہے۔ ہم اکثر بینک سے اپنی غیر ملک سے آنے والی رقم کے عوض قبل از وقت پیسے لے لیتے ہیں، جن پر بینک کچھ معاوضہ، اگر ڈالر کا ریٹ 78 روپے ہو تو 77 روپے طے کر کے ادا کرتا ہے۔ کیا یہ معاملہ جائز ہے؟ جبکہ اگر ہماری غیر ملکی نے مالی رقم نہ آئی تو ہمیں بینک کی رقم سود واپس کرنا پڑے گا۔ غلط سلسلہ معلوم ہو رہا ہے۔ نعت کے ساتھ اللہ کا ذکر جو کیا جاتا ہے، کیا اس طرح اللہ کے دھن کے ساتھ نعت پڑھنا اور سننا جائز ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا ذکر اور رسول کا ذکر دونوں ہوتے ہیں۔ میرے پاس 5 تولہ چاندی اور 3 تولے سونا ہے، دونوں کو ملا کر چاندی کے نصاب سے بڑھ جاتا ہے، کیا مجھ پر قربانی واجب ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ 5 تولہ چاندی بھی نصاب نہیں ہے، 52.5 تولے ہے۔ 3 تولہ سونا بھی نصاب نہیں، 7.5 تولہ ہے۔ دونوں کے ہوتے ہوئے نہ آپ پر قربانی ہے، نہ فطرہ ہے، اور نہ آپ کے ذمہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن اس زمانے میں بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان دونوں کو ملا لیا جائے، مثلا چاندی کر لے تو چاندی بہت بڑھ جائے گی، فقراء اور مساکین کا بھلا ہو جائے گا۔ اول تو یہ فتویٰ ان کا غلط ہے اور قاعدے کی خلاف ورزی ہے۔ اگر مقصد فقراء اور مساکین کی حاجت برائی کرنی ہے تو بے شک ایک ثواب کا کام ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ صاحب نور الانوار کو ملا جیون کیوں کہتے ہیں جبکہ اس کا نام شیخ احمد ہے؟ جیو یہ کلمہ ہے دعائیہ، دارا شکو کو بھی اورنگ شاہ جہان کے بچے لالا جیو کہتے تھے، جیو یعنی لالا دیر تک زندہ رہے۔ جیون نسل میں وہی جیو سے ایک سٹاپ
پر ڈبہ رکا اور مسافر نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ امام صاحب کا وضو نہ تھا، تو مسافر کس طرح پڑھیں گے؟ مسافر ایک ٹانگ گاڑی میں رکھے، ایک پلیٹ فارم پہ رکھے۔ شرم تم کو مگر نہیں آئی، یہ لکھتے ہوئے میں شرم بھی نہیں آئی؟ کسی کا بھی وضو نہ ہو تو نماز کہاں ہوتی ہے؟ کوئی ہنسی مذاق کی بات ہے؟ کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، غریبی کہا جائے کہ جب غصہ آئے تو اسے پی لیے جائے، کیا حرام چیز پینا جائز ہے؟ وہ ایسا نہیں، یعنی غصے کا اظہار منع ہے، اور والکاظمین الغیظ، غصہ دبانا اور پینا یہ عبادت ہے۔ ایک خاتون کے پاس تقریباً 1,00,000 مالیت کا سونا چاندی موجود ہے، جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور قربانی کرے یا پہلے زکوٰۃ، دونوں، زکوٰۃ بھی ادا کرے قربانی بھی کرے۔ اگر ایک چکی چوری کی بجلی سے چلتی ہو تو اس پر گندم پیسنا کیسا ہے؟ درست ہے؟ اور یہ کہ ایک بوری گندم کے 80 روپے لیتے اور باقی جو تیل پہ چلتی ہے وہ ایک بوری کے عوض 120 روپے لیتے، برائے مہربانی تفصیل سے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ انسانوں کی ضرورت کے لیے وہ چکی چل رہی، لوگوں کا بھلا ہے، حکومت کو چاہیے کہ ان کو بجلی سستے ریٹ پر دے، اور نہیں دے رہی ہے تو وہ جس طرح بجلی لے، چکی بھی جائز ہے، اور آٹا بھی جائز ہے، اور روٹی بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو بغیر اجازت کے لاکھ 1.5 دینی مدرسوں میں بل بیچتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ صرف نماز پڑھی جاتی ہے اور سبق پڑھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بجلی میں سرکاری افسران کے گھر دکھاتا ہوں، وہاں پر بل آتا ہے 4,500 مہینہ۔ ایک مسجد میں فجر کی نماز کے بعد تسبیحات اور دعا کو ترک کر کے سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے امام صاحب کے حکم سے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی بہت فضیلت آئی۔ امام کذاب ہے اور شریعت سے ہٹا ہوا ہے، امام خالص شیطان کا بھائی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد ضروری تسبیحات کے بعد دعا مانگی جائے، اور سورۃ یاسین ہر شخص کی مرضی ہے، وہ گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے۔ سورۃ یاسین کو اس اہتمام سے پڑھوانا جو پرچی پر لکھا ہوا ہے خالص بدعت اور بے دینی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح نماز کے بعد امام صاحب مسجد کے دروازے باہر بند کرائے، تالے لگوائے کہ لوگ اشراق پڑھ کے جائیں گے، تو جیسے اشراق پڑھنا ثواب ہے، لیکن یہ اہتمام کرنا بے دینوں کا کام ہے۔ شریعت نے ترغیب دی ہے، کسی کو روکا نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اشراق کی 2 رکعت پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن جانے کا اجازت ہے اور بغیر کراہیت کے، اس میں کوئی کراہیت نہیں۔ مہینے میں 1 دن بھی کوئی اشراق پڑھ لے تو بہت ہے۔ اب کوئی شخص ان کے پیروں میں زنجیریں ڈالے کہ آپ نہیں جائے جب تک آپ اشراق نہ پڑھیں، وہ اور یہ سورہ یاسین دعا سے پہلے پڑھانے والے دونوں شیطان کے بھائی ہیں۔ ابو جہل آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہے کہ آپ کا چچا ہے، وہ ایک علیحدہ قبیلے کا ہے۔ بعض لوگ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو گردن کی ہڈی کو زور سے مروڑ کر کاٹتے ہیں، کیا یہ گردن کی ہڈی توڑنا ذبیحے میں داخل ہے؟ ہرگز نہیں، مکروہ ہے، اور اسے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور جانور میں یہ 4 رگیں کہاں کہاں ہیں؟ گلے میں ہے 4 رگیں، اوداج اربع کہلاتی ہے، بس گلا کاٹنا ہے، گردن نہیں۔ علماء سے دنیا میں جو جس کی مشابہت اپنائے گا روز محشر ان کے ساتھ اٹھے گا۔ سر کے بال انگریزی بال بنانے یا پینٹ شرٹ پہننا یہ بھی غیر مسلم کی مشابہت ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کی نیت بالکل مضبوط ہو کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، لیکن اس کے دل میں وسوسے شیطانی آئے تو اس سے نکاح میں کوئی حرج نہیں آئے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بذاتی ہی نہیں بلکہ بے علمی ہی ہے، اور پھر دلائل دیتے، یہ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، درسگاہ کا ہے۔ جمعے کی اذان ثانی کا جواب دے سکتے ہیں، جمعے کی اذان ثانی کا جواب نہیں ہے، فتاوی شام میں ہے وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ، دوسری اذان کے وقت اس کا جواب دینا مکروہ ہے۔ کل کتنی چیزوں پر گناہوں پر حد مقرر ہے؟ سرقہ جیسے چوری، زنا، قبل الازدواج کوڑے، بعد الازدواج رجم، قذف تہمت، اور قتل عمد، اور مرتد کی سزا، یہ 6-7 ہے۔ نماز میں 3 آیتیں ضروری ہے یا ایک بڑی آیت؟ ایک بڑی آیت بھی کافی ہے۔
داڑھی کو بار بار ہاتھ لگانے سے اگر بال ٹوٹ جائے تو گناہ ہے یا نہیں؟ داڑھی کو بار بار ہاتھ لگانے سے دماغی قوت ضعیف ہو جائے گی۔ ایک گائے جس کی عمر تقریباً 3 سال ہے، مگر اس کے 2 دانت نہیں آئے، دانت ضروری نہیں ہے، عمر کافی ہے، 2 سال کی بچڑے کی قربانی جائز ہے۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان کا مطالعہ کیسا ہے؟ حرام ناجائز ہے، وہ شرک کی جڑ ہے۔ غسل کے واجبات کیا ہے؟ جہاں پانی نہ جانے کا اندیشہ ہو وہاں پہنچانا، اور یہ خیال رکھنا کہ کہیں عجلت میں جگہ رہ نہ جائے۔ جہاں جہاں پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے اسے دھو لینا، پانی پہنچانا، یہ واجبات ہے۔ اور فرض تو وہ 3 ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن دھو لینا، باقی سنت ہے۔ میری دادی مرحومہ کے لیے تمام نمازی دعا مغفرت، آمین، اللہم اغفر لہا ورحمہ۔ پابند شریعت عامل سے ایک آدمی تعویذ لے کر دوسروں کو دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے خود لکھتا ہوں، اور ان سے اجرت لیتا ہے، وہ بخوشی ان کو اجرت دیتے ہیں اور فائدے بھی ان کو ہوتا ہے۔ یہ اجرت کیسا ہے؟ جائز ہے۔ حضرت سودا کے بعد حضرت نے جو نکاح کیا ام المؤمنین کا کیا نام ہے؟ مجھے یاد نہیں، ترتیب مشکل ہے۔ آیت الکرسی کو نماز کے اندر تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اگر حصار کے طور پر آیت الکرسی کو تلاوت کرے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر تھوڑا رک کے پھر آیت الکرسی پڑھے۔ بعض علماء عوام کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، اور دعا کے اخیر میں بھی اس طرح پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اگر سجدہ آ جائے اور تلاوت فجر اثر کے وقت کی جا رہی ہو تو سجدہ تلاوت جائز ہے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت اگر لفظ یسبح آ جائے تو سبحان ربنا اعلیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کے جانو کسی بچے کو بٹھانے سے قربانی مکروہ تو نہیں ہوتی، نہیں، بہرحال تکلیف نہ ہو اسے۔ اگر نماز باجماعت پڑھی جائے اور اس وقت امام تلاوت کر رہا ہو تو ہمیں ثنا پڑھنی ہے؟ نہیں، جب تلاوت شروع ہو گئی امام کی ثنا پڑھنا منع ہے۔ شہر میں ایک فضا تعصب کی پیدا ہو رہی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، اسی کی پر تقریر ہوئی اور اسی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ بعض علماء فرماتے کہ جب امام طاہر پیدا ہوئے تو اس کی ماں فوت ہو گئی تھی اور پھر پیٹ چاک کر کے نکالا گیا۔ یہ بات کس حد تک صحیح ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی رکعت نکل گئی ہو اور امام اس وقت سجدے کی حالت میں ہو تو وہ ثنا پڑھ کر سجدے میں جائے یا نیت کرنے کے بعد فوراً سجدے میں جائے؟ اگر وہ شخص غسل کی نیت سے بیت الخلاء میں گیا اور کپڑے اتارنے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھی تو غسل کے درمیان وضو کرتے وقت اسے دوبارہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا پہلے پڑھ لے؟ پہلے بھی پڑھے بعد میں بھی پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پیغمبر نے صحابہ سے نہیں لکھوایا ہے۔ کراچی میں ہوٹل میں کام کر کے جو کماتا ہوں والدین کو دیتا ہوں، والدین بہت خوش نہیں ہوتے، کہتے اپنے گاؤں میں کام کرو، وہاں گزارا بھی نہیں ہوتا، جبکہ 4 بڑے بھی ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کے ثواب دید پر ہے، ہو سکے تو والدین کی دل خوش کرنے کے لیے وہاں چلے جاؤ، اور اگر یہیں روزگار اچھا ہے وہاں اس طرح بہتر نہیں ہے تو پھر والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ سجدے میں انگوٹھے کا رخ کان کی طرف ہونا چاہیے یا انگلیوں کی طرف؟ ہاں سجدے میں یہ تو نیت باندھ رہا ہے۔ اچھا ہاں، سجدے میں انگلیاں بند ہوں تو انگوٹھے کے سیدھ میں ناک آ جائے اور بقیہ انگلیوں کے سیدھ میں پیشانی اور سر آ جائے۔ ہاں، آپ نے بتایا تھا کہ ہر سوات کے شروع میں تکبیر پڑھنا چاہیے ہر صورت کے، کیا صرف اللہ اکبر پڑھے یا پوری؟ والضحیٰ سے اخیر تک جو صورتیں ہیں 22، اس میں ہر صورت کے شروع میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا سنت ہے۔ مغرب کی دوسری رکعت میں امام صاحب نے قرأت ایسے شروع کی، مقتدی نے سبحان اللہ کہا تو امام صاحب نے تلاوت بلند آواز سے کی۔ اتحیات مقتدی نے دوبارہ سبحان اللہ کا سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا۔ اردو زبان میں قرآن کے سب سے جامع مستند تفسیر شیخ الہند، جس کو آج کل تفسیر عثمانی کہتے ہیں، اور اگر بہت تفصیل دیکھنی ہو تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن، صحابہ کرام کی سیرت پر مفصل اور جامع کتاب سیرہ صحابہ،
صحابہ کے نام پہ سیرت شائع ہوئی 3 جلدوں میں۔ اسماعیلی کو زکوٰۃ وغیرہ دینا، کسی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو دے دی گئی وہ باطل ہے، دوبارہ دی جائے گی۔ خطرے کی بیماری میں نماز کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں، کوشش کرے کہ قطرہ رک جائے، نہیں رکتا ہے تو روئی بھر دے، وہاں پر روئی والا کوئی چیز پہن لے، نماز سے بہت پہلے استنجا کر لے تاکہ قطرے آئے تو پھر آپ صاف کر لے۔ اور اگر بالکل نہیں روکا یہی حال ہے تو معذور کی نماز عذر سمیت جائز ہے۔ میاں ابھی میں الفت نہیں ہے، کوئی وظیفہ مرحمت فرمائے کہ دائمی، بارہ اللہ سے دعا مانگی جائے۔ والدہ صاحبہ آفتاب کی مغفرت کے لیے جناب سے دعاؤں کی درخواست، اللہ بخشش فرمائے۔ زوجہ نواب الدین کا انتقال ہو گیا ہے، اللہم اغفر لہا وارحمہا، خدا مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ کو شکر ہم دم رکھے، انتہائی مقروض ہو، ظاہری کوئی سبب ذریعہ نہیں ہے، استغفار بہت زیادہ کرے، خیر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا سالک السلام علیکم۔ جن حضرات نے اپنی اموات کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے اخلاص سے دعا کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت و شفا دے، جو کسی اور گھٹن الجھن میں ہے اللہ انہیں خیر سگالی عطا فرمائے۔ شہر کے حالات اللہ سازگار بنائے، مسلمانوں کے باہم تصادم و تفرقہ باہم الفت محبت میں تبدیل فرمائے، پورے ملک میں اللہ حالات درست فرمائے، سرحدات پر نہتے مسلمانوں کی ہلاکت اللہ رکوائے اور ظالمین پر اپنا اللہ قہر و غضب نازل کر لے اور حکومت کو نیک سیرت نیک خصلت بنائے، سابقہ و کمرانوں کے چال چلن سے ہٹنے کی ان کو توفیق و غیرت عطا فرمائے اور ان کے شر سے اور شر پسندوں کے شر سے اللہ کلمہ گو مسلمانوں کو، مساجد و مدارس کو، علماء و مشائخ کو، طلباء و مجاہدین کو، شاعر دین و ملت کو بحفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔